السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، یہ جو سامنے جگہ نظر آ رہی ہے پہلے اس کو پر کر لیں۔ آ جائیں بہت جگہ خالی ہے۔ بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب جماعت کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے یا خطبے کا ٹائم ہوتا ہے تو کافی سارے لوگ باہر کھڑے ہو رہے ہیں، تو خواہ کی ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، لہٰذا ہم پہلے ہی سے ایسا نظم کر کے بیٹھیں کہ سامنے کی صف کو پر کرتے جائیں تو پیچھے والوں کو، آنے والوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آ جاؤ بھائی، سامنے آ جاؤ، بہت جگہ خالی ہے، سامنے آ جاؤ نوجوان، آ جاؤ۔ ابھی کافی ساری جگہ پہلی صف میں موجود ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فقد قال عز وجل في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال في مقام آخر ومالك الملك تؤتي الملك من تشاء تنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ملكه فهو شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے جدید دور میں بچوں کی تربیت کے عنوان پر بات سنی کہ موجودہ دور میں بچوں کی کیسی تربیت کی جاوے۔ اس پہ مختصر سی جو بات اللہ نے ذہن میں ڈالی تھی وہ بات گزشتہ جمعہ میں ہوئی۔ اس جمعہ میں موقع کی مناسبت سے اگرچہ کہ اس کو گزشتہ جمعہ ہی بیان کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے کچھ اور بات ذہن میں ڈال دی تھی، تو پھر بعد میں نے سوچا کہ چلو اگلا جمعہ اس کو بول ہی دیتے ہیں، اور اس کا بتانا اور ہم سب کا اس چیز سے واقف ہونا بہت ضروری ہے کہ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہماری نئی نسل ناواقف ہے، ہمارا حق بھی ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے جس میں آج ہم جی رہے ہیں، کیا شریعت اسلامی کے اندر اس ملک کی وفاداری کے لیے اور اس کی حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے
کوئی حکم اور مثال موجود ہے؟ اور کیا ہندوستان کی آزادی ایسے ہی ہو گئی جیسے ہم اور آپ آج تک سنتے آ رہے ہیں، یا اس کی حقیقت کچھ اور ہے؟ میرے پیاروں، میرے ساتھیوں، یہ ملک ہمارا اپنا ملک ہے۔ ہم نے 1200 سال سے زیادہ اس ملک پہ حکومت کی ہے۔ ہاں، ہم یہاں پر محض باشندے بن کے نہیں رہے، ہم نے اس ملک پہ حکومت کی ہے باقاعدہ۔ ہمارے بڑوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے، یہ ہماری تاریخ ہے۔ لیکن آزادی کی یہ جو تاریخ ہندوستان کی آزادی کی ہے، اس سے ہماری نسل واقف نہیں ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی، اس کے اندر میں انہی لوگوں نے حصہ لیا جن کا نام ہم نے کتابوں میں پڑھا۔ گنے چنے مسلمانوں کا نام کتابوں میں آتا ہے، مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ، اشفاق اللہ خان شہید رحمت اللہ علیہ، بس چند گنے چنے مسلمانوں کا نام آتا ہے، باقی مسلمانوں کا کہیں ہماری تاریخ میں ذکر نہیں ہے، جس کی وجہ سے نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے اس ملک کی آزادی میں شاید کچھ نہیں کیا۔ میرے پیاروں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ جہاں اس ملک کی آزادی میں غیروں کا ہاتھ ہے، وہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے مسلمان بھائیوں کا ہاتھ ہے۔ نہ صرف عام مسلمان، بلکہ ہندوستان کے، بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے علماء جو ہندوستان میں رہنے والے تھے، ان کی محنت سے یہ ملک آزاد ہوا۔ ہم کو واقف ہی نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کیا تاریخ ہماری ہے۔ ہم نے تو بس جو نام سن لیے تھے انہی کو سمجھ رہے تھے کہ فریڈم فائٹر ہیں۔ میرے عزیزوں، اصل میں فریڈم فائٹر ہمارے علماء ہیں۔ یقیناً ان کی محنتوں سے انکار نہیں ہے، انہوں نے بھی آزادی میں حصہ لیا تھا، لیکن ان سے کہیں زیادہ حق ہمارے لوگوں کا ہے۔ اس بات کو آپ تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے، ورنہ ہمارے اوپر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم ملک کے غدار ہیں، ہم نے ملک سے وفاداری نہیں کی۔ ارے ہماری تاریخ تو دیکھو ہم نے کیا کیا اس ملک کے لیے۔ میرے پیاروں، جب سے ہندوستان کے اندر انگریز کی حکومت آئی تھی، تب سے مسلمان فکر مند تھے، باقاعدہ ان کے خلاف کھڑے ہو کر ہندوستان کی آزادی کی فکر چل رہی تھی، لیکن اس کی مستقل ترتیب بعد میں ہوئی۔ جیسے میں آپ کو بتاؤں، سب سے پہلے جو ابتدا ہوئی ہے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، ان کو قتل کیا گیا سن 1799 میں، 1799 میں۔ جب یہ شہید ہوئے اور انگریز یہ سمجھ بیٹھا کہ ہماری آزادی میں اور ہماری حکومت میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں ہے، جو ہم سے ٹکر لیتا تھا وہ تو ختم ہو چکا، لہذا اب اس ملک کے اندر ہم راج کریں گے، یہ انگریز نے سوچا۔ 1799 میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، تو ملک کے بڑے بڑے علماء فکر مند ہوئے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو جہاں ہم نے حکومتیں کی ہیں وہاں ہم کو غلامی کی زندگی گزارنا پڑے گا۔
چنانچہ سن 1803 عیسوی میں جب انگریز کی حکومت نے، برٹش حکومت نے ایک عام اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ مخلوق تو اللہ کی ہے، مخلوق تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اس مخلوق پہ حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہوگی. نام ایسٹ انڈیا کمپنی رکھا تھا اور اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر ان کو تجارت کا لالچ دے کر یہاں سے حکومت کریں گے اور اپنے پنجے اس ملک میں گاڑ دیں گے. لیکن اللہ جزائے خیر دے علماء کو، بڑے دور اندیش تھے، اللہ نے فراست دی تھی. ہاں، ایمان والے کی فراست بڑی اہم ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. فرمایا کہ لوگوں، ایمان والے کی فراست سے، فراست کس کو کہتے ہیں؟ فراست کہتے ہیں اس وقت میں بیٹھ کر اس چیز کو تاڑ لینا، اس چیز کو سمجھ لینا، اس کا اندازہ لگا لینا جو اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے، آگے ہو سکتی ہے. اس کو فراست کہتے ہیں. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے تاڑ لینے سے، فراست سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ہاں، اللہ کا نور ہوتا ہے فراست کے اندر. تو پھر وہ تو بڑے بڑے اولیاء تھے، ان کی فراستوں کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی فراست سے وہ دیکھا جو بظاہر کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. چنانچہ سن 1803 میں جب یہ اعلان ہوا تو اس اعلان کے ہونے کے بعد ہندوستان میں بڑے بڑے مالدار موجود تھے، بڑے بڑے عہدے والے موجود تھے، بڑے بڑے طبقے والے موجود تھے، بڑے بڑے تاجر موجود تھے، لیکن کسی کی جرأت نہیں ہوئی انگریز کے خلاف منہ کھولنے کی. جرأت ہوئی ہے کسی کی، ہمت کسی نے کی ہے تو وہ ہندوستان کے سب سے بڑے عالم دین شاہ محدث دہلوی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کی. نام ملتا ہے تاریخ کے اندر ہمارے کہ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جب انگریز کا وہ اعلان سنا تو فتویٰ جاری کیا کہ یہ ملک پھر سے انگریزی کی غلامی میں چلا جا چکا ہے، اب اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہمارا فرض ہے. سب سے پہلا انگریزی کی غلامی سے آزاد ہونے کا فتویٰ اگر کسی نے دیا ہے تو وہ مسلمان نے دیا ہے، عالم دین نے دیا ہے. ہم علماء کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے ان کی کیا کوششیں ہیں. میرے عزیزوں، اگر علماء نہ ہوتے ہمارا ملک آج آزاد نہیں ہوتا. شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اعلان کیا، فتویٰ دیا کہ اس ملک کو آزاد کرانا اب مسلمانوں کے لیے فرض بن چکا ہے. چنانچہ اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ پورا ہندوستان ہے، ان کی حکومتیں ہیں، دندناتی ان کی طاقتیں ہیں، اور یہ نہتے، ان کے پاس تو کچھ نہیں. لیکن قربان جائیں ان کی عظمتوں کے،
ان کے عزائم کے، ان کی جو ہے محنتوں کے اور ان کی ارادوں کے قربان جائیں. ہمت نہیں ہاری، ہمت نہیں ہاری. جیسے ہی فتویٰ دیا گیا ان کو اس فتوے کی بھاری قیمت چکانی پڑی. اب وہ خاموش بیٹھنے والا تو تھا نہیں، اس نے سمجھ لیا. اگر کوئی عام آدمی ہوتا یہ بات بول دیتا، چلو ہم اس کو ختم کر کے مسئلے کو بگاڑ سکتے تھے، مسئلہ ختم کر سکتے تھے. یہاں پر تو ہماری دال پتلی کرنے کے لیے ایسا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کا مقام میں معاشرے میں بڑی اہمیت ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے اور اس نے سارے ملک کو یہ فتویٰ دے دیا ہے. اب یہ قوم اگر جاگ جائے گی تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو ہماری دال گلنے والی نہیں ہے. چنانچہ اس نے اپنے مکر و فریب شروع کیے. کیا قیمت چکانی پڑی؟ حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کو زہر دیا گیا. ہاں، کس کے خاطر؟ اس ملک کی آزادی کے خاطر، جس میں ہم کو آج کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس ملک کی آزادی میں کوئی حصہ نہیں. سب سے پہلے اس ملک کی آزادی کے خاطر جس کو زہر کھلایا گیا وہ ہمارا آدمی ہے. حضرت کو زہر دیا گیا، نابینا ہو گئے، آنکھوں کی روشنی چلی گئی، ساری جائیداد کھینچ لی گئی. لیکن اس مرد مجاہد نے اپنے قدم کو جنبش ہونے نہیں دی، ڈٹا رہا ہمت کے ساتھ. چنانچہ انہوں نے اپنی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے 2 لوگوں کو تیار کیا. جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے لڑتا رہوں گا، لیکن میرے جانے کے بعد کیا ہوگا یہ فکر ان کو کھائی جا رہی تھی. انہوں نے 2 بڑے بڑے مجاہد لوگوں کو تیار کیا. ایک شیخ احمد رحمت اللہ علیہ جو رائے بریلی کے تھے، بریلوی کے حضرت شیخ احمد رحمت اللہ علیہ. دوسرے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ. ان دونوں کو اپنی شاگردی میں لیا اور ہندوستان کے لیے اور انگریزوں کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا. چنانچہ سن 1834 میں 1834 کے اندر حضرت محدث عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اسی اثر میں حضرت شہید ہو گئے. ان کے بعد حضرت کے ان 2 جوانوں نے جو تربیت یافتہ حضرت کے تھے آگے اس تحریک کو چلایا. ہندوستان کے جس کونے تک پہنچ سکتے تھے پہنچے. ایک ایک آدمی کے پاس گئے، ان کی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگایا. صرف مسلمان کے پاس نہیں گئے، غیر مسلم کے پاس بھی گئے ہیں. ان کو بھی تیار کیا، ان کو بھی سمجھایا اور وہ خدشات بتائے جو بعد میں آنے والے تھے کہ دیکھو یہ انگریز بظاہر ایسٹ انڈیا کمپنی چلا رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے یہ تمہارے ملک کو غلام بنانا چاہتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ خطرناک نتیجے نکلیں گے جو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، تم اس کو دیکھنے سے قاصر ہو. ایک ایک کو جا کر ہندوستان میں تشکیل کی، ایک باقاعدہ تحریک چلائی ہے ہندوستان میں آزادی کی. میرے پیاروں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہماری شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے. میرے پیاروں سنو، میں بتاتا ہوں اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قتل دون ملکی فہو شہید. جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی، بہت اچھی طریقے سے سنو یہ بات تاکہ لوگوں کو بتا سکو کہ اسلام اس ملک کی حفاظت کے لیے کیا کہہ رہا ہے.
جس کو تم دہشت گردوں کا مذہب کہتے ہو، وہ مذہب کیا سکھاتا ہے؟ ان کو حقیقت بتاؤ، وہ حقیقت سے ناواقف ہیں، ناواقفیت کی بنیاد پہ ہم پہ غیر غلط الزام لگا رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے اسلام؟ اسلام کہتا ہے کہ من قتل دون ملکہ فہو شہید، اگر کوئی آدمی اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہے فرمایا۔ ہاں، یہ مقام ہے ملک کا شریعت کے اندر۔ اور شہادت کس کو کہتے ہیں؟ شہید کا کیا مقام ہے؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے کر دیتے ہیں، یہ شہید ہے۔ یہ ہے شہادت کا مقام۔ تو جو اسلام ملک کی حفاظت کے لیے مرنے والے کو شہید کہتا ہو، وہ اسلام کہاں ملک کی غداری سکھا سکتا ہے؟ یہ ان کی جاہلیت ہے، ان کا ناواقف پنا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں انہوں نے تاریخ نہیں مٹائی، تاریخ ہم نے مٹائی اپنے ہاتھوں سے۔ ہم نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے ملک کے لیے ہم نے کیا کیا، ہم کو فرصت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا اٹھا کر کے دیکھیں تاریخ کی کتابیں، تاریخ بھری پڑی ہے ہماری محنتوں سے، ہماری کوششوں سے۔ جو مذہب یہ کہتا ہو من قتل نفسا متعمدا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، ناحق کے قتل کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ جو مذہب ایک آدمی کے، مسلمان کے نہیں، ایک آدمی کے، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ایک آدمی کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ دہشت گردی کی کیا اجازت دے سکتا ہے؟ انسانیت، بھائی چارگی کی اس سے بڑی کیا علامت ہو سکتی ہے؟ میرے پیاروں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ تمہاری تاریخ ہے۔ اس ملک کے لیے ہمارے بڑوں نے محنت کی ہے، بڑی محنتوں سے 150 سال تک کوشش کی ہندوستان کے آزاد کرانے کی۔ کوئی معمولی وقفہ ہے 150 سال؟ ہے کسی کے اندر اتنی استقامت کہ 150 سال تک کوشش کرتے رہے کسی چیز کے لیے؟ 150 سال کوشش کرنے کے بعد سن 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اس کے بعد آزادی سے پہلے جو حکومت آنے والی تھی ان سے باقاعدہ جمعیت علماء نے بیٹھ کر کے یہ ان سے معاہدہ کیا کہ اس ملک کو ہم نے بڑی محنتوں سے آزاد کیا ہے، آزادی کے بعد تم ہم سے وعدہ کرو کہ اس ملک کے اندر سیکولر حکومت ہوگی، یہاں کسی ایک فرقے کی حکومت نہیں چلے گی، سیکولر حکومت ہوگی۔ چنانچہ اسی وعدے کے حساب سے انڈیا میں سیکولرزم آیا، اور سیکولرزم دینے والے ہم مسلمان ہیں۔ ہر ایک کو سیکولرزم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کسی پہ کسی مذہب کا کوئی جبر اور زبردستی نہیں، سب اپنے مذہب کے عبادت کے اندر اپنی آزادی سے جی سکتا ہے، کسی کو ستانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم کا حق کس نے دیا؟ ہم علماء نے دیا، ہمارے مسلمانوں نے دیا۔ بڑے بڑے جو وہ عالموں کے علاوہ بھی بڑے بڑے ہندوستان میں ایسے لوگ تھے جو عالم نہیں تھے لیکن اس ملک کے لیے جو ہے قربانیاں دی ہیں۔ میں آپ کو کیا کیا بتاؤں۔ چنانچہ جب انہوں نے محنت کی اور فنڈ جمع کیا، فنڈنگ جب کی، کیونکہ بغیر مالیت کے بھی اس تحریک کو آگے چلانا مشکل تھا، جب اس کی فنڈنگ کے لیے گئے تو نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں میں بھی شعور آیا کہ ہاں یہ ملک ہم سب کا ہے، ہم سب کو یہاں چین سے جینا ہے۔ تو پھر ان کے اندر سے بھی چند بڑے بڑے ذمہ داروں کو لے کر اس تحریک کو آگے بڑھایا گیا۔ لیکن بنیاد کس نے ڈالی؟ بنیاد ہم نے ڈالی، اور آج ہم ہی کو ملک کا جو ہے بے وفا اور غدار کہا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ لکھا ہے تاریخ کے اندر یہ بات ملتی ہے
ایک آدمی کا نام میں نے پڑھا کتاب میں، فرزند علی خان اس کا نام تھا۔ جب یہ علماء فنڈنگ کے لیے اس کے پاس گئے، پیسہ جو ہے چندہ لینے کے لیے، اس تحریک کے جو ہے چندے کے لیے گئے، اس نے اپنی ساری جائیداد جو اس میں لکھا ہے، وہ وقت کا کافی بڑا مالدار تاجر تھا، کوئی عالم نہیں تھا، عام مسلمان تھا۔ 8 آنے میں حضرت نے وہاں پہ لکھا ہے کہ 8 آنے کے اندر ایک بکری آ جاتی تھی اس دور کے اندر، وہ دور تھا، اس دور میں اس نے 1 لاکھ چاندی کے سکے یہ اپنی طرف سے دے دیے کہ جاؤ اس ملک کو آزاد کرانے میں یہ میری ملکیت ہے۔ اتنی قربانیاں، جان کی بھی قربانیاں، مال کی بھی قربانیاں یہ ہم نے لگائی ہیں اس ملک کی آزادی میں۔ یہ ملک ہم سب کا ہے، کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے۔ تم جتنے اس ملک کے حصے دار ہو اس سے ہی برابر ہم اس ملک کے حصے دار ہیں۔ میں تاریخ کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ہم کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی ہم کو نہیں بتاتا ہماری تاریخ کیا ہے، ہم ناواقف تھے۔ مجھے بتاؤ اس سے پہلے کہیں یہ بات آپ نے سنی تھی؟ کہ کیسے سنو گے؟ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ہماری حقیقی تاریخ یہ ہے۔ پھر جب اس ملک کی جو ہے وفاداری کا مسئلہ آیا، میرے پیاروں، جب یہ جو ملک جب بٹوارا ہوا، کیا حالات تھے اس وقت؟ پاکستان ہم نے نہیں بنایا میرے پیاروں، ہم نے نہیں بنایا۔ ہمارے علماء، حضرت لکھا ہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ یہ کھڑے ہو گئے لال قلعے کے دروازے کے باہر اور مسلمانوں کو کہتے رہے کہ دیکھو پاکستان نہ جاؤ، وہاں تمہاری قتل و غارت گیری ہوگی، وہاں تمہارا خون بہے گا، یہ ملک تمہارے باپ دادا نے آزاد کرایا ہے، یہ ملک تمہارا ہے، اس کو چھوڑ کے مت جاؤ۔ ہم نے اس کی تشکیل نہیں کی، یہ تو تم لوگوں نے خود بنا لیا۔ ہم نے تو روکا، حضرت باقاعدہ کھڑے ہو کے روکا کرتے تھے کہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ہندوستان بڑی علماء کی اور مسلمانوں کی خون کی جو ہے محنت، خون دینے کے بعد آزاد ہوا۔ لکھا ہے دہلی کے بالا کوٹ سے لے کر لاہور کی سرزمین تک کتنا فاصلہ ہے، اتنا بڑا فاصلہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے۔ کوئی درخت اس فاصلے میں ایسا نہیں تھا جس پہ مسلمان کی گردن لٹکی ہوئی، عالم کی گردن لٹکی ہوئی نہ تھی۔ اتنی مشکلوں سے یہ ملک آزاد ہوا، ہزاروں نہیں لاکھوں علماء نے اس ملک کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا، مٹا دیا۔ لکھا ہے، خود انگریز لکھتا ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہوتا تھا تو علماء کو خنزیر کی چربی میں لپیٹ کر آگ میں زندہ جلایا جاتا تھا۔ یہ قربانیاں ہیں میرے پیاروں ہمارے بڑوں کی۔ کتنی بڑی بات ہے سارے جسم کو ایسی چیز میں لپٹ کر کے جلا دینا جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم سن کے چپ ہو رہے ہیں، ان سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزری ہوگی، کیا کیا انہوں نے نہ اپنے بچوں کا سوچا، نہ اپنے مستقبل کا سوچا۔ ان کو فکر تھی تو اس ملک کے مستقبل کی فکر تھی۔ جس نے اس باغیچے کو اپنا خون دے کے سینچا ہو، کیا وہ اس ملک کا بے وفا ہو سکتا ہے؟ کون باغیچے کا مالی ایسا ہوگا جس نے اپنے ہاتھ سے باغیچہ محنت کر کے بنایا ہو اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے پھولوں کو توڑ رہا ہو اور درختوں کو کاٹ رہا ہو؟ نہیں میرے پیاروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں غیروں نے محنت کی وہیں ہم بھی اس ملک میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ ملک کی آزادی کی تاریخ ہے، یہ ہماری آپ کی تاریخ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ اسی لیے میرے پیاروں میں کہتا ہوں کہ ہماری تاریخیں پڑھو، کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔
علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تھوڑا اٹھا کے دیکھیں کتابیں، حقیقت تو پڑھے کیا ہے. جو دیکھ رہے ہیں اس پہ یقین کرنا ہمارا کام نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پہ یقین کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے. چنانچہ میں ایک رہبری کرتا ہوں، ایک کتاب ہے جن کو اردو آتی ہے، اردو میں تو کافی کتابیں موجود ہیں، انگریزی میں ایک کتاب ہے دا رول آف علماء ان انڈیپینڈنٹ انڈیا. یہ بڑے بڑے کتب خانوں میں سب جگہ موجود ہے، لے کے پڑھیں، پتہ چلے گا ہماری کیا تاریخ ہے، ہم نے اس ملک کو کیا دیا. اسی لیے میرے پیاروں، اس تاریخ کو اپنی اولادوں کو بھی واقف کرانا ہے، بتانا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے. چنانچہ یہ صرف سننے کا نہیں ہے، آگے بھی انشاءاللہ اگر کچھ ہوگا ہم آگے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں، یہاں کسی کو تکلیف دینا مقصد نہیں ہے. جہاں ہم امن سے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم بھی ہمارے ساتھ امن سے رہو. ہم تم کو تکلیف دینے نہیں آئے، ہم تمہیں امن میں رکھنے کے لیے آئے ہیں. اسی لیے میرے پیاروں، ہم کو اپنے اکابر کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، ہم کو پڑھنا چاہیے، اپنی تاریخ کو سمجھنا چاہیے. 15 اگست گزری اور آزادی کا جو عنوان تھا میرے ذہن میں آیا تھا کہ ہم بتاتے چلیں کہ ہماری حقیقی آزادی کیا ہے، اس ملک کو کیسے آزاد کیا گیا، اس کے لیے کتنی مشقتیں. بھائی میں نے جو بتایا یہ تو بہت تھوڑا ہے، وقت اگر ہوتا میں تفصیل بتاتا. یہ تو بہت تھوڑا ہے جو میں نے بتایا، یہ چند اوپر کے اقتباسات میں نے بیان کیے. ورنہ میں اگر اس ملک کی آزادی کے لیے ان کی قربانیاں بتانے کے آسے اگر بیٹھ جاؤں آپ کی چیخیں نکل جائیں گی. مالٹا میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، کیسے کیسے ان کو تکلیفیں دی گئیں، ناقابل بیان تکلیفیں. لیکن جذبہ کیسا، مالٹا کی جیل سے رہا ہو کے ہندوستان آئے، لوگ سمجھے کہ اب یہ انگریزوں کے خلاف بات نہیں کریں گے، اب اس ملک کی آزادی کے لیے کوشش نہیں کریں گے. لیکن اس حالت میں بھی حضرت نے کہا کہ میں جب تک زندہ ہوں انگریز کی مخالفت میں بولوں گا، ہندوستان کی آزادی کی حمایت میں بولوں گا. جب میں مر جاؤں گا میرے لاشے کو تخت پہ رکھ کے پورے ہندوستان پھرانا اور اس کی محنت کرنا. یہ ان کی عزائم تھے، یہ ان کے ارادے تھے. ایسی نسلوں کے ہم اولادے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں جن کی نسلوں سے ہم آئے ہیں. اسی لیے میرے پیاروں، اپنی تاریخ کو سمجھنا اور اس کو جاننا، ابھی اس کے حساب سے عمل کرنا، اس ملک کے اندر امن قائم رکھنا، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. بدامنی سے روکنا، اس کے بھی ہم ذمہ دار ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے نئی نسلوں کی صحیح تربیت فرمائے، ساری امت کی، خاص طور پہ ہمارے اس ملک کی خصوصاً ہر فتنے سے، ہر شر سے حفاظت فرمائے، امن کو باقی رکھے، اللہ بدامنی سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھیں.